السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ بھائیوں کی خدمت میں نشر کرنے جا رہا ہوں، یہ مجھے میرے ایک دوست نے شیئر کیا ہے، اور چونکہ مدرس ڈے کے حوالے سے یہ واقعہ بھی اہمیت اختیار کر رہا ہے، اس لیے منوعاً اسی کی زبانی میں واقعہ آپ بھائیوں کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ملتان میں شاہ رکن عالم کے مزار کے داخلی راستے سے ملکہ ایریا کے قریب ایک بزرگ خاتون پاپڑ بیچتی نظر آئیں۔ میری نظر بزرگ خاتون کے بستر پر بھی پڑی جو ان کے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے ان کو 20 روپے دیے اور ایک پاپڑ ان کی باسکٹ سے نکالا۔ ان خاتون نے کہا کہ بیٹا 20 روپے دیے ہیں تو پاپڑ بھی 2 عدد لو۔ میں نے کہا اماں ایک ہی کافی ہے۔ اس کے بعد میں وہاں پر کسی کا انتظار کرنے لگا اور موقع غنیمت جان کر بزرگ خاتون سے ان کا حال احوال لینے کے لیے ان سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے کہ جس کی میں نے 8 سال پہلے شادی کر دی تھی، اور وہ 8 سال سے اپنی بیوی کو لے کر کہیں چلا گیا ہے، اور میں یہاں پاپڑ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی ہوں اور یہیں سو جاتی ہوں۔ بیمار بھی ہوں، دوائی لوں تو کھانے کے پیسے نہیں بچتے، اور کھانا لوں تو دوائی کے پیسے نہیں بچتے۔ اس کے باوجود وہ اماں اتنی خوددار تھیں کہ مزار پر اور لوگوں کی طرح ہاتھ نہیں پھیلاتی تھیں اور پاپڑ بیچ کر رزق حلال سے اپنا پیٹ پالتی تھیں۔ مجھے بہت سے عام لوگ زندگی میں ملتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے مگر ماں نہیں ہے، کاش ماں ہوتی تو ہم ان کی خدمت کر سکتے۔ اچھا، میں نے ان سے کہا کہ اماں چلو میرے ساتھ، میرے گھر میں میرے ساتھ رہنا۔ تو اماں کی آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگیں بیٹا میں یہاں اپنے بیٹے اور پوتے کو دیکھتی ہوں، میرا بیٹا ہر جمعرات کو یہاں مزار پر آتا ہے نا، اس لیے کہیں نہیں جاتی۔ میں نے حیرت سے سوال کیا کہ جب آپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ اماں نے اپنی آنکھیں دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، بہو کو پسند نہیں ہوں، مزار پر بھی دوپٹے سے منہ ڈھانپ لیتی ہوں کہ کہیں بیٹا مجھے دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے اور پھر کہیں اور نہ چلا جائے۔ اب یہ تو امید ہے نا کہ ہر جمعرات کو یہاں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ آتا ہے۔ وہ الفاظ، وہ لہجہ، وہ انداز، وہ تڑپ، ماں کی ممتا۔ واہ رے مالک، تیری خدائی ایک طرف اور بیٹے کا پیار ایک طرف، اور دوسری طرف بیٹے کی جدائی، کیا گزر رہی ہوگی اس ماں پر؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اماں کی جھریوں بھری آنکھیں، مچلتے آنسو، وہ درد بھرا لہجہ، کیسے بیان کروں یہاں، کیسے چناؤ کروں الفاظ کا؟ اس واقعے کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ جو لوگ ملتان میں ہیں تو ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ ماں کے سائے سے محروم ہیں اور آپ کو ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے تو اماں جی کی جتنی خدمت کر سکتے ہو کر لیں اور دعائیں سمیٹ لیں۔ اب پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوں یا نہیں، مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ وہ اماں رات کو بستر لگا کر وہیں سو جاتی تھیں، وہ بیمار بھی تھیں، وہ واقعی بہت غیرت والی خاتون تھیں۔ کوئی ان کی مدد کرنا چاہے تو میں نے تصویر اپنی تھمب نیل پر لگائی ہوئی ہے، ان کو ملتان گھنٹہ گھر کے ساتھ موجود مزارات پر ڈھونڈ کر ان کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ جو ان کو گھر لے جانا چاہیں یا جتنی بھی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اب زندہ ہوں یا مل جائیں۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت اور امید رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ماؤں کی مدد کر سکیں کہ جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے دیس میں دیس واسی ایک دوسرے کو نفرت دیتے ہیں اور نفرت کاٹتے ہیں۔ پلیز آسانیاں بانٹیے، محبتیں بانٹیے، مسکراہٹیں بانٹیے، روشنی بانٹیے۔ پتہ نہیں کب وقت سفر ہو روانگی کا۔ آج کا پیغام ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔